اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون کی خصوصی نشریات ربیع الاول کی، جس کا نام ہے آمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد صمدانی۔ ربیع الاول کا وہ مہینہ جس کی اہمیت الفاظوں میں بیان ہو نہیں سکتی کہ اس مہینے کے اس ماہ مبارک میں خاص 12 ربیع الاول کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن کو تمام سال، تمام مہینے اور تمام جتنے بھی ہفتے ہیں یہ سب اس دن کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کتنی صدیاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحلیس پہ سر جھکائے کھڑی ہیں، آج وہ تشریف لائے ہیں کہ جن کے لیے بزم ہستی کو سجایا گیا، کائنات کی زلفیں سواری گئیں، دنیا کو زیب و زینت عطا کی گئی، گلاب کے مکھڑے پہ شبنم کے موتی بکھیرے گئے، رنگ و نور کی برکھا برسا دی گئی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اس میں وہ تشریف لائے ہیں کہ جن کے سر پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج سجایا گیا ہے۔ بلا تاخیر میں آگے بڑھوں گا اپنے تمام مہمانوں کی طرف، اور آج جو ہمارے پاس اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ اسکولز کی نمائندہ متحرک تنظیم ہیں جو اسکولز کے مسائل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ آج ہمارے پاس وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب جو ہیں وہ یہاں حاضر تو نہیں ہیں، لیکن وہ اس تحریک کے چیئرمین ہیں پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب، اور انہی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ جنرل سیکرٹری قاضی عبدالقادر صدیقی صاحب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وائس آف چیئرمین پروفیسر غلام محی الدین صاحب بھی موجود ہیں، وائس آف چیئرمین ملک محمد صدیق صاحب بھی موجود ہیں، اور جنید ملک صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس تنظیم کے دیگر ممبرز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم آپ سب کو جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اسی ٹرانسمیشن کے اندر ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ نعت کا بھی ہوگا، جس کا نام واہ واہ صلی اللہ ہے، اور جس کے جو جج ہیں ہمارے یہاں پہ وہ بہت ہی محترم جو قاری بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہیں، قاری اور ثنا خواں محمد مبیس احد نعیمی صاحب، ہم آپ کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ایسوسی ایشن کی جو ہے ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں ملتبس ہوں اپنے جو جنرل سیکرٹری ہیں قاضی عبدالقادر صاحب۔ سر آپ ہمیں بتائیں وائس آف اسکولز ایسوسی ایشن جو آپ کا ایک ادارہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اسکولز کی بہت ساری نمائندہ تنظیمیں اس شہر میں اسکولز کی بہتری کے لیے اور اسکول کے مسائل کے حل کے لیے سرکردہ ہیں۔ انہی میں سے الحمدللہ ایک متحرک تنظیم جیسے آپ نے کہا وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ہے، جہاں الحمدللہ اسکول کے مسائل کے حل کے لیے اسکول پرنسپل کے ساتھ، اسکول مینجمنٹ کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ تربیت یافتہ ہوں۔ تو ہم وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے تحت مختلف مواقعوں پر ٹیچرز کی ورکشاپ منعقد کرتے ہیں، اور ٹیچرز کو بہترین ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کی تربیت کا بھی اہتمام کریں۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن آپ کے انڈر میں ہیں سارے؟ نہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں پرائیویٹ اسکولوں کی، ان میں سے ہماری تنظیم کے ساتھ بھی الحمدللہ شہر کے بہت سارے اسکولز موجود ہیں، ہمارے ممبر ہیں، جن میں سے کچھ اسکولز اور ان کے پرنسپل آج ہماری تقریب میں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ جو مقابلہ نعت خوانی وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے تحت آپ کے ٹی وی چینل پر منعقد کر رہے ہیں، اس میں ہمارے اسکول کے ہونہار طلباء طالبات اپنے اسکولوں کی نمائندگی کرنے کے بعد اس مرحلے پر پہنچے ہیں۔ یہ فائنل مقابلہ ہے۔ جو تحریک ہے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، اس کا مین ایجنڈا کیا ہے؟ طلباء کے دلوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع فروزہ کرنا، طلباء کے دلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلانا، مین موٹو طلباء کے لیے یہ ہے۔ اور تنظیم کا مقصد، کیونکہ اسکول کی تنظیم ہے یہ، اور پرائیویٹ اسکولز کے جو مسائل ہوتے ہیں رجسٹریشن کے متعلق بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہر شہر میں جتنے طبقات ہیں ان کو بے شمار مسائل کا آپ کو پتہ ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسکول کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے
ہم اپنی کوشش اور کاوش جہاں تک ہو سکتی ہے وہاں کرتے ہیں. آپ نے اس میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ آپ دینی حوالے سے کام زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری پرائیویٹ اسکولس کی کمیونٹی ہے اور وہ جس طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں اس میں یہ چیزیں دکھتی ہی نہیں ہیں, بلکہ ان چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے, تو بچے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے اگر اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں تو. بالکل. ہمارے ہاں طبقاتی نظام تعلیم ہے, آپ کو معلوم ہے. ہمارے اسکولس کا مقصد اور ہماری تعلیم, تربیت اور کوشش اور کاوش کا مقصد لارڈ میکالے کی جو ایک نظریہ تعلیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے, اور ہمارا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بچوں کو آگاہی دینا اور ان کے دلوں میں جذبہ عشق اور مصطفیٰ اسی کی شمع تنظیم کے افروزہ تحت کرنا. نہ صرف بچے بلکہ آپ اساتذہ کو بھی تربیت دے رہے ہیں. الحمدللہ تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. صرف دینی اسکولز ہی نہیں ہیں, اور بھی اسکولز ہمارے ساتھ الحمدللہ از اٹ سر رجسٹرڈ این جی او؟ جی الحمدللہ رجسٹرڈ. ہماری وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, اور بورڈ میں اور دیگر اداروں میں ہمارے اسکولز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. وہ اسکول الحمدللہ رجسٹرڈ ہیں, بہت سارے ممبرز ہیں ہمارے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کوششیں کاوشیں بہت سارے اسٹیج پر الحمدللہ ہم انجام دیتے رہتے ہیں. نہ صرف یہ جو مقابلہ نعت خوانی ہے, اس کے علاوہ جو آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہوں گے, ورک شاپس بھی ارینج کرتے ہوں گے, یہ ساری چیزیں آپ اسی کے بالکل. اندر کرتے ہیں. اسپورٹس گالا ہے, بچوں کی ہم نصابی سرگرمیاں جو بھی ہوتی ہے طلبائی ہم نصابی سرگرمیاں اسکول سطح پر ارینج نہیں ہو سکتا, تو مختلف اسکول مل کر ہماری ایسوسیشن کے تحت الحمدللہ ہم وہ سرگرمیاں منعقد کرتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. اور دیگر اور بہت اچھا کام ہے. آپ سے گفتگو جاری رہے گی. بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ وائس چیئرمین بھی موجود ہیں پروفیسر غلام محی الدین صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آداب نعت کے بارے میں کچھ فرمائیں. ایک تو نعت خوانی ہوتی ہے آج کل, نعت خوانی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جس طریقے سے محافلیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ادب کے حوالے سے لوگ ادب کے حوالے سے بہت پیچھے ہمارے معذرت کے ساتھ. اور تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نعت خوانی میں کتنا آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مجھ سے قبل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, جو ہمارا وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے, اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایسوسیشن کا جو بنیادی مقصد تھا, جیسے بہت سارے اور بھی ایسوسیشنز جو ورک کر رہے ہیں, تو ہمارا جو بنیادی مقصد تھا کہ ہمارے یہاں یہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے. بالکل یہ بات ہے. لہٰذا یہ بات ہمارے اسکولز کو نہیں بھولنی چاہیے. اور ہماری یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ 95% جو ہے وہ تقریباً ہماری وہ مسلمز جو ہے کمیونٹی ہے, ہماری پاپولیشن ہے. تو ہمارے جو اسکولز کے جو طلباء ہیں تو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مسلمز ہیں. لہذا ہمیں ان کی ذہنی تربیت کے لیے ہمیں ایسے پروگرامز کرنے چاہیے یا اپنے نصاب کے اندر سے چیزوں کو شامل کرنا چاہیے جو ان کو ان کی عبادات کے لیے پروموٹ کر رہی ہوں, ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار کر رہی ہوں. تو ہمارے اسکول ایسوسیشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جتنے اسکولز ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں ان میں سے اکثر اسکول وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ وہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. وہاں پر قرآن کریم فرقان حمید کا ناظر ہے, قرآن کمپلسری ہے, وہاں پر حفظ القرآن ہے, وہاں پر اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اور بھی بہت سارے جو اسکولز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور وہ ایک ہی امبریلا کے نیچے وہ دونوں تعلیم کو جو ہے اپنے بچوں کو دیں, تاکہ بچوں کی جو ہے ذہنی جو تربیت ہے, نظریاتی تربیت ہے, وہ بھی ہو سکے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ریڈ ڈے منایا جاتا ہے, ہمارے اسکولز کے اندر جو ہے ویجیٹیبل ڈے منایا جاتا ہے, ہمارے پروفیشنل ڈیز منائے جاتے ہیں, اسپورٹس ڈے منائے جاتے ہیں. یہ سب کیوں کروائے جاتے ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, اہداف کیا ہوتے ہیں؟ کہ بچوں کو بچپن میں میمورائز کروایا جائے. ٹھیک ہے, فونک ساؤنڈز کے ساتھ آپ جو ہے بچوں کو سکھاتے ہیں. تو جب ریڈ ڈے یعنی کہ لال رنگ بچے کو میمورائز کروانا ضروری ہے, ایک بچے کو جو ہے یہ فروٹ کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ یہ مینگو ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی یہ بھی ضرورت ہے جو مسلمان ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی بھی شناخت ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے, اس کی محبت ہونی چاہیے. اگر ہم کہیں کہ دین اور دنیا بیلنس ہونی چاہیے. جی, اور اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہم نے یہ مدارس کا خاصہ کیوں بنا دیا ہے؟ کیا ہمارے اسکول کے بچوں کے اندر عشق رسول نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اسکول کے اساتذہ کے اندر عشق رسول نہیں ہونا چاہیے؟ کیا صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک جو ہے وہ انہوں نے کیٹیگرائز کر لیا ہو کہ بھائی یہ تمہارا شعبہ, یہ تمہارا شعبہ ہے؟ وہ سارے شعبے میں مختلف تھے ضرور, لیکن عشق رسالت میں سب کے سب جو وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود تھے. بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اسکول جو ہے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پلیٹ فارم پر آئیں. تو میں کچھ سجیشنز
رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی جو میلاد النبی کا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اس کے اندر آپ اپنے اسکولز کے اندر، میں اسکولز کو میں یہ آفر کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہم سے رابطہ کریں اور اپنے اسکولز کے اندر آپ کمپٹیشنز رکھیں، سیرت کوئز کمپٹیشن رکھیں، ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ جو ہے وہ آرٹس کمپٹیشن رکھیں، ڈرائنگ کمپٹیشن رکھیں اور تقریری مقابلے رکھیں، آپ کوئز کمپٹیشن رکھیں. کیوں نہیں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی فرض ہے. لہذا جب یہ فرض کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہر ایک پرنسپل کو، ہر ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات نقش کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی پوری کی پوری تعلیمات انسانیت کے لیے ہے، ان کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس امبریلا کے نیچے اگر کوئی آئے گا تو ہر ایک کو امن ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی، چین ملے گا. اور دنیا اگر حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگی تو امن جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی، چاروں طرف جو ہے وہ انارکی پھیل جائے گی، اور انارکی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے دامن رحمت سے لوگ دور ہو رہے ہیں. تو تمام اسکولوں کو چاہیے کہ اپنے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ یہ پوائنٹس جو ہے یاد کروائیں، ختم نبوت کے حوالے سے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ آپ کب یاد کرواتے ہیں؟ جب آپ کے یہاں کوئی مہینہ آتا ہے کہ فور ایگزامپل اگر قربانی کے دن آتے ہیں تو آپ قربانی کے مسائل بچوں کو قربانی کے حوالے سے جو ہے میمورائز کرواتے ہیں، گائے بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ مہینہ ماہ میلاد کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ بچوں کو کروایا جائے. بہت ضروری ہے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو سر. اور یہ بات انہوں نے بہت پیاری کہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، دیکھیں جب انسان کی زندگی میں کوئی کسی کا رول ماڈل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا پسند کرتا ہے، اس کی اچھائی برائی، اس کی لائف کے بارے میں. تو جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا رہے ہیں نا، تو ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے بچوں کو ان کی سیرت کے بارے میں بتانا چاہیے. اور جو ایک بہت ہی پیارا ٹاپک انہوں نے بتایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے، یہ ہمیں اپنی اولاد کو بہت پیار طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے اندر، نہیں تو بعض جگہوں پہ تو اس ٹاپک کو ہی نکال دیا گیا معاذ اللہ. میں آپ کو یہاں پہ ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کاپی بھی چیک کرتا ہوں، تو اس میں جب کوسچن پوچھا گیا کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے تو بچہ کہتا ہے جواب کے شارٹ کوسچن آنسر کے اندر کہ اللہ ختم نبوت ہے. یہ حالت ہے ہمارے بچوں کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری ماں، ہمارے باپ یا ہمارے اسکول وہ 15 سال کے بچے کو جو 15 سال تک پڑھتا رہا ہے اس کو یہ میمورائز نہ کروا سکے کہ اللہ کی توحید کیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کیا ہے. بالکل، یہ تو یہ المیہ ہے ہمارا. یہی نہیں سمجھیں گے تو پھر مسلمان تو پھر بہت دور کی بات ہے نا. تو سب سے پہلا جو مین ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے، پہلے کلمے کو تو سمجھیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، اس کی وحدانیت کو سمجھیں، سرکار کے رسول ہونے کو تو سمجھیں، اور پھر آخری نبی ہونے کو سمجھیں. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو سر، آئی اپریشیٹ یو کہ آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. نہیں تو لٹرلی لوگ اس سے پرائیویٹ اسکول میں الحمدللہ اس وقت جو ختم نبوت پر ڈرائنگ کمپٹیشن کیا، تقریری مقابلہ کروایا، کوئز کمپٹیشن کیا، بچوں میں انعامات تقسیم کیا. ہمارے فیس بک کو آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ تمام اسکولز نے اس پر بہت کام کیا اور بچوں کو میمورائز کروایا الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بابر صاحب. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ جو تنظیم ہے، آپ کا اسکولنگ سسٹم کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں؟ ہمارے تمام تعلیمی ادارے جو وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ زیر اہتمام چل رہے ہیں، ان میں زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا حسین امتزاج ہے. وہاں پر بچوں کو مونٹی سری جو نرسری کلاسز سے اسٹارٹ ہوتا ہے جب کلاسز کا آغاز، تو ہمارے یہاں نارمل جیسے عام اسکول عصری تعلیمی ادارے پڑھا رہے ہیں ویسے ہی ہمارے یہاں بھی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی بچہ وہ کلاس 1 یا کلاس 2 میں آتا ہے، ہم اس کو کلاس وائز قاعدہ، ناظرہ اور شعبہ حفظ کی طرف لے کر جاتے ہیں. کلاس 1 اور 2 سے، کلاس 1 سے، کہیں پر کلاس KG2 جسے ہم M3 مونٹی سری کی کہتے ہیں، مونٹی سری سے ہم بچوں کی تربیت اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی ہم لوگ زیادہ تر عام عصری تعلیمی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر صرف دعاؤں کو ایک مخصوص حصے تک رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں قاعدے کی تربیت ہم وہیں سے دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی 3 سال کا بچہ جب اسکول میں آ رہا ہے تو 3 سال کے بچے کو ہم قاعدے کا قاعدہ آغاز ہم کر دیتے ہیں. اسی طرح جب وہ بچہ کلاس 5ویں یا 6ٹی میں پہنچتا ہے تو وہ الحمدللہ حافظ ہو چکا ہوتا ہے. کس سے کون سی کلاس میں؟ 5ویں یا 6ٹی میں پہنچنے کے بعد وہ بچہ الحمدللہ حافظ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جب وہ بچہ 7th 8th اور میٹرک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیس بھی بنا چکا ہوتا ہے میٹرک کی، اور وہ الحمدللہ وہاں پر A1 اور A گریڈ حاصل کر کے اور حافظ بن کر جاتا ہے. جبکہ آج سے 20-25 سال پہلے دیکھیں یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی. آج سے 20-25 سال پہلے
اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مدارس بھرے ہوتے تھے, مساجد کے اندر 500 1000 بچہ ہوتا تھا, لیکن ایک گیپ آیا اور ہمارے بچے مدارس سے نکل گئے. وہ بچے کہاں گئے؟ آپ اس جنریشن کو, اس گروپ کو دیکھیں, اس ایج لیول کو دیکھیں, تو وہ بچے آج بھی اگر آپ ان سے کوئی سوالات کر لیں, قرآن پڑھنے کا پوچھیں, انہیں نہیں معلوم ہوگا, انہیں فقہی مسائل نہیں پتہ ہوں گے, انہیں بنیادی مسائل وضو اور غسل کے نہیں پتہ ہوں گے. جبکہ ہمارے جیسے جتنے بھی تعلیمی ادارے, ہم لوگوں نے یہی سوچ لے کر آئے کہ اگر مدارس کی مذمت کی جا رہی ہے اور مدارس سے دور ہوا جا رہا ہے, تو ہم ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کریں جہاں پر دونوں تعلیمیں دی جائیں, عصری تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہو. تو ہمارے یہاں بنیادی مقصد جو ہمارے اداروں کا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جائے اور عصری تعلیم بھی ہو. اچھا, اس میں جو ہے نا سر, میں ایک بات, کیونکہ میں خود مدرسے کا طالب علم ہوں, الحمدللہ میں نے دارالعلوم امجدیہ سے تعلیم حاصل کی تھی, اور ایک بہت بڑا فرق دیکھا جاتا ہے, لوگ جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں جو ہمارے دوسرے اسکولز ہیں ایز کمپیئر ٹو مدارس, جبکہ میں گارنٹی سے بولتا ہوں آج آن اسکرین کہ 90% ہمارے مدارس کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں. اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں گے, آج اگر آپ آج کی فیلڈ کی بات کروں نا 2024 کی, میں 3-4 سال پہلے نہیں جا رہا, بٹ اگر آج آپ ایک حافظ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو انجینئر بھی ملے گا, آپ اگر آج ایک عالم کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک ڈاکٹر بھی ملے گا. تو آپ اس فرق کو ختم کریں, آپ دین اور دنیا کو بیلنس رکھ کے چلیں. اور یہ جو ہے نا کہ حفظ کیا ہوا لڑکا ہے یا یہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کے آگے بہت زیادہ کامیاب ہیں. آج سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ پوزیشن ہولڈرز اٹھا کے دیکھیں, آپ کو درس نظامی کیے ہوئے لڑکے ملیں گے. تو یہ تو آپ بہت اچھا کام کریں کہ آپ ان کو جو ہے 1-2 کلاس اور 5th کلاس تک حفظ کرواتے ہیں, پھر آگے اور بھی لے کے جاتے ہوں گے درس نظامی تک. بالکل اسی طرح جب بچوں کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے کہ وہ دینی رجحان رکھتے ہیں, اور جب قرآن شریف کے ساتھ وہ آگے کی طرف جاتے ہیں, تو پھر ان کے لیے میٹرک کے بعد آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اسی ترتیب کو آگے رکھ کر درس نظامی کا آغاز کریں, درس نظامی کے ساتھ وہ عالم دین بنیں اور مفتی کا کورس مکمل کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بالکل سر, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. میں آگے بڑھوں گا اپنے. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس اس وقت وائس آف پرائیویٹ اسکولس کے جو ہے محمد اسد جواد شیروانی صاحب بھی موجود ہیں, وسیع احمد اویسی صاحب بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر ریاض علیمی صاحب بھی موجود ہیں. ہم سب جو ہے وہ ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ہے نعت کا, جس کا نام ہے واہ واہ صلی علی, اور اس میں سرکار کی مدحت کریں گے کچھ ننھے ثناخواں جس میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور میں سب سے پہلے جو ہے میں ملتمس ہوں کہ فہا میاں جو ہیں, جو اسلامک فاؤنڈیشن اکیڈمی سے ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائی ہیں, کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش کریں. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا, وہ خیمے میں رو کر, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جیتی رہیں. یہ تھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ فہمیہ. اور اب میں ملتمس ہوں اشمل فاطمہ سے, جو الصفا ماڈل اسکول سے یہاں پہ تشریف لائی ہیں, کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا
रसूल हैं, महदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहे। अब मैं मुल्तमिस हूँ दुआ फातिमा से, जो बईरस स्कूलिंग सिस्टम से यहाँ पे जो बसीरत से जो है स्कूलिंग सिस्टम से यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, कि वो आएँ और सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ दुआ फातिमा, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे जो जज हैं, जो इस नात मुकाबले को देख भी रहे हैं। और सर, मैं आपसे दरख्वास्त भी करूँगा कि आप बताएं कि ये जो इन बच्चियों ने सनाखानी की है, इसके बारे में आप बताएं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी तक तीनों बच्चियों ने पढ़ा है, और यहाँ पर मेरे पास अल्फाज नहीं, अभी तीन का ये हाल है, तो अभी अगले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या पढ़ना है। अभी तो मैंने कलम भी रोक के रखा है कई मकामात पर कि किस तरीके से जजमेंट हो, और अल्लाह तबारक व तआला जो बच्चियाँ और जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे आपके अपने? नहीं, मेरे नहीं, मतलब स्कूल सिस्टम के तहत है, आप इनको रिहर्सल खुद कराते हैं इतनी सी एज के अंदर? जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये एकेडमी के साथ ये बच्चे जो है नाथखानी और तमाम चीज़ें जो दीनी होती हैं वो भी सीखते हैं स्कूल में। मैं सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करूँगा कि यहाँ पे सरबराहान प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम के तशरीफ़ फरमा हैं। ऐसे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बाहर मुल्क भी जाते हैं, तो ऐसी सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम के अंदर बच्चों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की मैं पिलाई जा रही है, तो यकीनन आज ये रिज़ल्ट सामने आ रहा है। और अभी तो इब्तिदा है, देखें आगे आगे चलता है तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, जो ये काम एक हो रहा है ना, और वो भी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन में जो हो रहा है। तो सर, नात के आदाब के हवाले से फरमाएं कुछ। इस वक्त जो है नात के आदाब के हवाले से जो देखें, जहाँ इस्लामी जो अक़दार और अतवार हैं उसमें जो है बहुत गिरावट आई है। इसमें जो है इस बात का हमें इदराक है कि इसमें बहुत तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि ज़वाल की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे अखलाकियात ज़वाल पज़ीर हो गए, हमारे जो है हमारी तहज़ीब ज़वाल पज़ीर हो गई, और हमारा तमद्दुन ज़वाल पज़ीर हो गया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम माजी में अपने असलाफ़ को देखते हैं, अपने आबा व अजदाद को देखते हैं, तो वो बहुत मुअद्दिब होकर नाते मुस्तफ़ा को सुना करते थे, और जो है वो
یہ تصور قائم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے اندر کہ گویا کہ تم حضور نبی کریم سید عالم جان رحمت کے سامنے بیٹھ کر تم یہ پیش کر رہے ہو. شیخ سعدی کو دیکھ لیں, ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ لیں, امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی کو, غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی. ایک پورا تسلسل ہے پاکان امت کا جو ہے آداب نعت کے حوالے سے اپنے پورے مریدوں کی, اپنے تمام بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر آداب جو ہے وہ سکھائیں, کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. وہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا یہاں پہ کہ انسان ہم عمل سے تو گر سکتے ہیں, ادب سے نہیں گر سکتے. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ادب والے ہیں. تو قاری محمد مبیس احد نعیمی صاحب, میں آپ سے جو ہے نا وہ عرض کروں گا کہ آپ ایک مختصر سے نعت ہمیں سنائیں. کیا ماشاء اللہ ثنا خان بھی ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے بچا لو آ کر میرے پیمبر. آتے ہیں جلدی سے ٹرانسمیشن میں. نور پھیلا ہر آمد اللہ ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے واہ واہ صلی علی. یہاں پہ ایک آیت جو کہ میں سنانا چاہتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. معصوم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں نے جب زمین کو چھو کے اسے عزت کا تاج پہنایا اور خطہ عرب کو کائنات کا سرتاج بنایا. ہمارے ایوان میں یہاں پہ کچھ اور مہمان بھی موجود ہیں جو اسی اسلامک جو ہماری تحریک ہے ایک وائس آف اسکولنگ ایجوکیشن سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہاں پہ تعارف کرانا چاہتا ہوں بہت ہی محترم قابل احترام ملک محمد صدیق صاحب, محمد اسد جواد شیروانی صاحب اور جواد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ جو سیگمنٹ چل رہا ہے میں نے بلا تاخیر اپنے جو ثنا خاں ہیں معصوم ثنا خاں ہیں
اور ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں. میں ملتمس ہوں محمد عمر سے جو بصیرت اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں آپ آئیں اور سرکار کی شان میں ہدیہ عنایت پیش کریں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے. ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے گو. تم عرش بری پر پہنچے گو. ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے. ختم رسل. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ میں اب ملتمس ہوں عمیر الحق سے جو الصفا ماڈل اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں آپ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کریں. میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میں ری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو چوما آقا یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. اسی کے ساتھ جو ہے میں ملتمس ہوں اپنے آخری ثنا سے حمدون اکرم جو اسلامک فاؤنڈیشن اسکولنگ سسٹم سے ہیں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کریں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا
کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاں تیرا. بہت مختصر ہے. قاری محمد مبی صاحب نعیمی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کی ذرا سے جو ہے نا وہ بتا دیں, ہمیں رزلٹ بتا دیں فٹافٹ. رزلٹ کے حوالے سے تو الحمدللہ پورا مکمل ہی میں رزلٹ بتاتا کروں کہ لڑکیوں میں ماشاءاللہ 3rd پوزیشن حاصل کی ہے اشمل فاطمہ فرام الصفہ ماڈل اسکول. الصفہ ماڈل اسکول اسلامک. آپ اور سیکنڈ پہ اور 2nd پوزیشن حاصل کی ہے فیہا میاں فرام فاہا میاں اسلامک فاؤنڈیشن اکیڈمی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرسٹ پہ کون ہے؟ اور آپ سب جانتے ہوں گے فرسٹ پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا, بہت کمال پڑھا, دعا فاطمہ فرام بصیرت اکیڈمی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینوں لڑکیوں نے پوزیشن لی. جی حضرت. تو یہ تو جو ہے نا اچھا ان کے لیے یہ انعام کچھ بھی نہیں ہے جو سرکار کی بارگاہ سے ان کو ملے گا. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سعادت, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں کچھ اشعار کا کہنا چاہتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کو جو ہے